السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی 5ویں کتاب کا پارٹ نمبر 39 پارٹ نمبر 39 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اردو کی 5ویں کتاب عنقریب ختم ہوگی، تو یہ ختم ہونے کے بعد کس کنٹینٹ پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں۔ جو کنٹینٹ آپ بتائیں گے اردو ہی سے متعلق، اور جو کامنٹ میں زیادہ لوگ جسے لائک کریں گے، جو کامنٹ زیادہ دیں گے، اس پر انشاءاللہ مشورے کے تحت مناسب سمجھ کر اسے اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس کنٹینٹ پر ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے گا، تو آپ ضرور سے ضرور کامنٹ کر کے بتائیں۔ تو چلیے پارٹ نمبر 39 سے نیا سبق ہے، شروع کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کے پارٹس آپ دیکھ لیجئے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اردو کی 5ویں کتاب کئی پارٹس ہے، اردو کا کورس بھی موجود ہے ہماری چینل پر، اور اس کے علاوہ اردو کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کتاب کی بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے لیسن نیم جو ہے وہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کے بارے میں بہت بہترین فضیلت اور ان کی پیدائش وغیرہ، وصال وغیرہ بتایا گیا ہے۔ آئیے اسے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں حضرت کعب بن لوئی، ٹھیک ہے، گزرے ہیں۔ یعنی پشت یعنی نسل جو ہوتی ہے نا، جیسے ان کے دادا، پھر پردادا، پھر ان کے دادا، پردادا، تو اس طرح یہ پشت ہوتی ہے، پیڑھی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 8ویں پشت میں، ٹھیک ہے، یہ گزرے ہیں، جن کا نام تم تعمیر ادب حصہ سوم، یعنی اردو کی تیسری کتاب کے بھی کئی پارٹس، تقریباً اردو کی تیسری کتاب کے 25 یا 30 پارٹس ہیں، اس میں سبق ہم نے پڑھا یہ، تو اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، میں پڑھ چکے ہیں، دیکھیں پڑھ چکے ہو، یہاں بھی بتا رہے ہیں۔ انہیں حضرت کعب کے ایک صاحبزادہ حضرت مرہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے، جن کی نسل پاک میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت کعب ہی کے ایک دوسرے بیٹے کا نام عدی ہے، ٹھیک ہے، جس کی نسل میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو عدوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بیان سے یعنی اوپر جو بتایا واضح ہوا کہ حضرت کعب بن لوئی ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا ہیں، کیونکہ نسل تو آگے جا کر انہی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، پشت تو انہی سے ملتی ہے۔ دیکھیں آگے، حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہو کر حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن مہاجرین اور انصار نے، ٹھیک ہے، یہ بھی دو کیٹیگری ہے نا جو صحابہ کرام ہیں، آپ پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ انصار نے 12 ربیع الاول ہجری 11، ٹھیک ہے، کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی، اور آپ کو سرکار، ٹھیک ہے، بیعت کی، ٹھیک ہے، ان سے بیعت حاصل کی، مرید ہوئے، سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے بیعت کی جاتی ہے نا، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کیا لوگوں نے، ٹھیک ہے، آپ کو مانا۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت کے فرائض شاندار طریقے پر انجام دیے، اور اسلام کی بنیادیں خوب، ٹھیک ہے،
اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ خوب مضبوط کی گناہ کے ساتھ۔ 22 جمادی الآخر 13 ہجری مطابق 23 اگست عیسوی، ٹھیک ہے، انگلش تاریخ کا جو سال ہے وہ کون سا تھا، 634 کو آپ کا وصال ہوا یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر مہاجرین اور انصار نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کیا، یعنی پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر جنہوں نے 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت سر انجام دی، اور دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، ٹھیک ہے، ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ آپ کے عہد خلافت یعنی خلافت کے دور میں ایران، شام، مصر، عراق فتح ہوا، یعنی یہاں پر اسلام نے جو مسلمان کا جو طبقہ تھا انہوں نے وہاں پر اپنا راج جما لیا، ٹھیک ہے، فتح حاصل کر لی، اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے، یعنی اسلامی حکومت میں ان تمام کنٹریز کو شامل کر لیا۔ اس وقت آپ نے 10 برس 6 ماہ بڑے یعنی 10.5 برس، ٹھیک ہے، بڑے رعب و داب سے حکومت کی، ٹھیک ہے۔ آپ کے عدل و انصاف کا زور دیکھ کر بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ آپ عرب و شام، مصر و ایران یعنی مصر اور ایران، فلسطین و عراق یعنی فلسطین اور عراق کے تنہا شہنشاہ تھے، یعنی 6 کنٹریز پر آپ کی خلافت تھی، ٹھیک ہے۔ دنیا کے خزانے آپ کے مقدس قدموں کے نیچے تھے، مگر آپ نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ کے کرتے اور پائجامے میں پیوند لگے ہوتے تھے، یعنی سلا ہوا ہوتا تھا، وہ پھٹ کر جو سیتے نا، لیکن رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے شیر دل بہادر آپ کا نام سن کر تھرا اٹھتے تھے۔ یہ الف سے تشدید مل گئی ہے، تھرا الف ہے، ٹھیک ہے، تشدید یہاں ہے تھرا، اور یہ الف اس کا اٹھتے تھے۔ 26 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ہجری 23 مطابق 3 نومبر عیسوی جو ہے انگلش تاریخ وہ ہے 644 کو بدھ کے دن ایک خبیث ایرانی غلام ابو لؤلؤ کافر نے، جب کہ آپ نماز فجر یعنی حضرت فاروق اعظم نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، زہر آلود یعنی زہر لگی ہوئی خنجر سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور 3 دن کے بعد وصال فرمایا۔ اللہ اکبر، خبیث کیڑے پڑے اس میں، خبیث۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ ابو لؤلؤ جس نے ان کو زخمی کیا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سچے غلام اور جانثار صحابی تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے لاسٹ اتنا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے صلے میں یعنی بدلے میں آپ کو بڑے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی جلیل الشان کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے ایک رقعہ لکھ کر ملک مصر کا خشک دریا روا کر دیا۔ رقعہ مانے خط، ٹھیک ہے، لکھ کر ملک مصر میں دریا روا کر دیا، یعنی دریا کو جاری کر دیا۔ وہ جو کرامت ہے آپ کی، وہ انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 40 میں پڑھیں گے۔